چھپاؤ خرچہ میرے ذمہ. آسان کام ہے یا نہیں؟ لیکن تم مر جاؤ گے یہ کام نہیں کرو گے. ہاں تم زہر کا پیالہ پی جاؤ گے یہ کام نہیں کرو گے. یہاں طالب الرحمان نے کیا دجل سے کام لیا. پچھلے دنوں میں مولانا شفیق الرحمان صاحب مولانا انصر صاحب تشریف لائے بیان کرنے کے لیے. وہی بلوں کی طرح ساتھ کے بیٹھا ہوا کہتے آؤ جی وہاں کے ساتھ اوپر سے مووی کھائیں دی کرو مناظرہ کرو مناظرہ. اس کو پتا تھا کتابیں لے کر نہیں آئے. مناظرہ تو کتاب کے ساتھ ہوتا ہے نا. نہیں سمجھے مناظرہ وہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں کہتے کرو مناظرہ. ان نے کہا بھی شرطیں لکھو موضوع لکھو تاریخ تک ابھی کرو نا. بھائی بھی تو کتاب نہیں مناظرہ کیسے کریں گے. اب پھیلا دیا گیا او جی دوڑ گئے ہیں دوڑ گئے ہیں. دوڑا تو تھا کب نومبر 2006 کو. نہیں سمجھے دوڑا ویڈیو موجود ہے. دوڑا تو تھا کمرے کو بند کر کے تو نے کنڈی لگائی. کہتے اندر کوئی آدمی نہیں آنے دینا مناظرہ ہو رہا ہے. مناظر اسلام اندر بیٹھے نا اندر کوئی نہیں آنے دینا. مناظر اسلام بیٹھا ہوا ہے اندر کسی کو نہیں آنے دینا. یہ مناظر اسلام ہے. اللہ ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے. خیر میں عرض کیا کر رہا تھا. نمبر 1 اللہ کی ذات. نمبر 2 اللہ کی آگے سے ان میں وجہ اللہ کی صفت ہے. وجہ اللہ کی توجہ رکھنا. عین اللہ کی ید اللہ کی یہ بات ذہن میں رکھنا. اچھا کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے عین کا معنی حفاظت ہے وجہ کا معنی ذات ہے. یہ غلط کہتے ہیں. اصل یہ ہوا تھا ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے جب یہ بات کہہ دی نا ان صفات کا ہم اس صفات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور معنی بیان نہیں کرتے تو معتزلہ میدان میں آئے. کہا جی یدن کا معنی ہاتھ ہے وجہ کا معنی چہرہ ہے فلاں کا معنی یہ ہے. پھر ہمارے متاخرین علماء نے عوام کو سمجھانے کے لیے عوام کو بات بنوانے کے لیے یدن کا معنی قدرت وجہ کا معنی ذات عین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ معنی بیان کیا. اور ساتھ یہ بیان کیا ہم قطعیت کے درجے میں تعویل نہیں کرتے ظنیت کے درجے میں کہتے ہیں عوام کا ایمان بچانے کے لیے. ورنہ اصل معنی وہی تھا جو علماء متقدمین نے کیا. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے بڑے اجمال سے بات کی ہے. جو سمجھ گیا وہ کافی ہے جو نہیں سمجھا وہ 1 بار 2 بار 3 بار سنے. ڈیرہ غازی خان گیا نا تو میں ساتھ کے تو میں نے بیان کیا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یار تو بیان کر کے تو چلا گیا. میں نے تیری کیسٹ گھر میں جا کے اپنی بیٹی کو دی جو عالمیہ کے اندر پڑھتی ہے. تو ایک مرتبہ بیان سنا مجھے کہتے ابا سمجھ کے نہیں آیا. میں نے کہا بیٹی بلا سن. اس نے دوبارہ سنا کہتے سمجھ کے نہیں آیا. میں نے کہا بلا سن. اس نے تیسری بار سنا کہتے کچھ سمجھ آ رہا ہے. میں کہتا کچھ سمجھ آتا ہے بار بار سننے سے. جب عقائد کی بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. مولانا شفیق الرحمان صاحب مجھے آج بھی فرما رہے تھے کہ پنڈی کے لیے ایک دن رکھو جس میں صرف علماء اور طلباء ہوں اور عقائد اور یہ صفات اور یہ دلائل یہ کھل کر زیر باس آئیں. کم از کم ایک مرتبہ یہ مسائل زیر باس تو آئے نا تاکہ پتہ تو چلے عقیدے کے دلائل کیا ہیں ہمارے عقائد ہے کیا. یہ بیان نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی آتا رہا عقیدے پر وار کر گیا. ہم نے سنی سمجھا عقیدے پر وار کر گیا. جو بندی سمجھ لیا جس کا اہل سنت والجماعت والا عقیدہ نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے. جس کا مشائخ دیوبند والا تعلق نہیں عقیدہ نہیں وہ دیوبندی بھی. بولتے نہیں ہو تم میں سے کئی چپ ہو گئے ہماری باری نہ آ گئی ہو. کئی چپ ہو گئے ہماری باری نہ آ گئی ہو. اللہ کے بندو دیوبندیت تو نظریات کا نام ہے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو. میں ایک کتاب اور بھی ساتھ لایا ہوں مختصر سا تعارف اس کا بھی کراؤں گا. تفصیلی تو انشاءاللہ اس کا میں نے 2 گھنٹے کا آپریشن گجرا والا کر دیا ہے. وہ ان کے پاس کیسٹ موجود ہے آپ کو مل جائے گی. خاکہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا. خیر میں کہتا ذات اور صفت زیر ماس آ گئی ذہن میں. ہم صفات پر ایمان لاتے ہیں. طالب الرحمان کیا کہتے ہیں تعویل بولیے نا تعویل. اور تعویل کا معنی کیا کیا ظاہری معنی چھوڑ کر اور معنی لینا. لیکن جب پھنسا تعویل کر گیا نا بولیے نا تعویل. اب میرا سوال کیا ہے طالب الرحمان سے یا تیرا اصول غلط ہے یا تیرا معنی غلط ہے. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر. آگے چلیے. نمبر 2 آگے مسئلہ یہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں پر ہے. طالب الرحمان اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ تھا کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں پر ہے. توجہ رکھنا یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے. اللہ کہاں پر ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ عرش پہ. اللہ نہ نفی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صرف عرش پہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ لا مکان ہے. اللہ مکان کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا مکان ہے. اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہر جگہ پہ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. غیر مقلدین کے پاس جاؤ نا یہ تمہیں چند ایک دلائل دیں گے. مختصر سی دلیل ذہن میں رکھ لو. نمبر 1 کہتے ہیں ثم استوى علی العرش. اللہ عرش پہ مستوی ہے. معنی کیا کہ اللہ عرش پر ہے. نمبر 2 پوچھا بھی دلیل کیا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل کیا. کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا ثم استوى علی العرش اللہ عرش پر
سوال ہے توجہ رکھنا توجہ ثم استوى على العرش اللہ کہاں پر ہے کہتے ثم استوى على العرش عقیدہ قائم کیا اللہ جی عرش پر ہے اچھا اور دلیل دیجئے کہتے جب تم دعا مانگتے ہو نا تو دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہو اللہ قبول کر لے اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو دائیں طرف تم منہ نہیں کرتے بائیں طرف منہ نہیں کرتے نیچے منہ نہیں کرتے صرف اوپر منہ کیوں کرتے ہو اوپر منہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے نمبر 3 دلیل دیں گے کہتے جب بات چلتی ہے کہتے اللہ کا حکم اوپر سے آیا اللہ اوپر تھا تو اوپر سے آیا نا اگر اللہ اوپر نہ ہوتا حکم سے اوپر کے آنے کا مطلب کیا تھا اب توجہ کرنا میں کہتا ہوں نہیں اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے اللہ ہر جگہ پر ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے کوئی دلیلیں تو نے دی ہیں کوئی دلائل میں بھی دیتا ہوں نمبر 1 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي بولیے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اب قریبٌ کا معنی یہ تھا میں بندے کے ساتھ ہوں اللہ قرآن میں اعلان کرتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں تو کہ اللہ عرش پر ہے اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں تو کہہ رہا تھا اللہ عرش پر ہے آگے چلیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ رب کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا جان حلق کے قریب آ جاتی ہے تڑپتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اللہ فرماتا ہے میں تم سے زیادہ قریب ہوں وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ مگر تم دیکھ مجھے بولیے تم دیکھ مجھے نہیں سکتے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ ہر جگہ پر ہے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا